بھی جانتا ہے جن کو تم بیان کرتے ہو اور ان کو بھی جانتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو. بس ہدایت کا کام وہی کر سکتا ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی ہدایت کے لیے دو امور کا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ انسانی فطرت کی گہرائیوں سے کامل واقفیت ہو، کیونکہ جب تک ظاہری اور باطنی قوتوں کا علم نہ ہو صحیح رہنمائی نہیں ہو سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دوستو آج 25 فروری 2024 اور سیٹرڈے کا دن ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں گاڑیاں آپ کو بہت کم نظر آ رہی ہیں اور ساتھ آپ کو ایک ہلکا سا الارم سننے کو مل رہا ہے. یہ الارم میں نے دانستہ چھوڑا ہوا ہے تاکہ یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ توجہ کے ساتھ لوگوں کے کانوں تک پہنچے. بات یہ ہے پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے ہمارے پیارے دیش پاکستان میں ایک زلزلہ سا آیا ہوا ہے. زلزلہ ایک تو ہوتا ہے زمینی زلزلہ جس کے ساتھ ہر انسان جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے. ایک زلزلہ اب جو آیا ہوا ہے وہ ایک ایسے معاملے پہ آیا ہوا ہے جو پچھلے 100 سال سے زیادہ ایک اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور خاتم النبیین کو ہم کس شان کے ساتھ مانتے ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں. یہ مختلف علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے. بعض لوگ ان کو لفظی جس طرح وہ لفظ ہے خاتم اور پھر نبیین اس سینس میں لیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو اس سینس میں لیتے ہیں جس طرح عرب دان خاتم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ خاتم ایک لفظ ہم مطلب سمجھنے کی بات ہے. کوئی شخص اس کو مہر کے طور پہ سمجھتا ہے کیونکہ عرب جو ہیں وہ اس کو مہر کے طور پر جب ایک تحریر لکھی جاتی ہے تو اس کی سند کے طور پر ایک نیچے مہر لگائی جاتی ہے. بعض لوگ اس کو خاتم کو ختم کرنے والا سمجھتے ہیں. صرف ایک اختلاف ہے اس کے اوپر جو امت مسلمہ کے اندر مختلف جو مسالک ہیں اس کے اوپر مختلف رائے رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو انسان عقل رکھتا ہے فہم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عقل دیے. اگر وہ اس کو بند کر لے اپنی عقل اور فہم کا دروازہ جو خدا تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے اگر وہ اس کو بند کرنا چاہے تو زبردستی اس کے دماغ میں چیز نہیں ڈالی جا سکتی. وہ بند اس طرح ہوتی ہے کہ بعض ممالک میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی جو حکومت ہوتی ہے جب ایسے علماء کا ساتھ دے جن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کسی بات کا. اب قرآن سے یا حدیث سے جو لفظ خاتم النبیین ہے اس کی جو صحیح تشریح ہے یا اس کا جو مفہوم ہے جب اس پہ کوئی بات کرنا چاہے کہ اس کا یہ مطلب ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مزید بڑھ جاتی ہے تو وہ جو مولوی حضرات ہیں جو علماء ہیں دین کے وہاں جب وہ ان کا مسلک یا ان کی جو پیچھے آباء و اجداد سے وہ جو انہوں نے سنا ہوتا ہے وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کا ایک اس معاشرے میں نام بنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مولوی ہیں انہوں نے اس کا یہ مطلب بتایا ہوا تو یہی رہے گا. پھر وہ کیا کرتے ہیں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر فلاں لوگ جو ہیں وہ پرانے فقہا جو مجدد زمانہ رہے جو بزرگان دین رہے مختلف مسالک کے ان کی کتابوں سے جو حوالے نکال کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں
وہ ہم ان سے ایگری نہیں کرنا چاہتے، اور کیونکہ ان کی وہاں اکثریت ہوتی ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، ان کے جو ادارے کے جو انچارج ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں ہوتی بالکل، وہ ان مولویوں کی باتوں میں آ کے اس چیز پہ پابندی لگا دیتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ہوا ہے۔ انہوں نے جماعت احمدیہ کی کتب پہ پابندی لگا دی، جس کے اندر تمام چیز بڑی وضاحت سے لکھی ہوئی ہے، کہاں سے حوالے لیے گئے، قرآن سے، حدیث سے، جتنے پرانے بزرگان جن کو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ یہ واقعی بڑے عظیم صوفیات تھے یا مجدد زمانہ تھے، ان سب کی جو کتابوں سے حوالے جب وہ ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں مانتے، اور پھر وہ پابندی لگوا دی انہوں نے کتابوں پہ، اور قرآن پہ ایون پابندی لگوا دی، اس لیے کہ قرآن کے اندر جو اس کی تشریح کی گئی وہ ایسی عام فہم تشریح ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے اور عقل بھی تسلیم کرتی ہے، بس فرق اتنا ہے۔ اب آج کے دور میں آپ دیکھیں، یہ جو اٹھتے ہیں 2 دن 4 دن پہلے ٹی وی پہ پروگرام کیے، 5 دن 10 دن مشہور ہو گئے پوری دنیا میں کہ بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو سپیکنگ پاور دی ہے، وہ دنیاوی پروگرام کرتے کرتے، سیاست پہ پروگرام کرتے کرتے، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو جال ساز ہیں، جو نقصان پہنچاتے ہیں معاشرے کو، ان کو پکڑتے پکڑتے ان کے دماغ میں بھی یہ خیال ایک دم آ گیا کہ ہم ختم نبوت کے اوپر جو ہے نا وہ پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ ہم کافی معروف ہیں اور لوگ ہمیں سنتے ہیں، تو جی یہ ہمارا دین ہے اور ہم اس کے اوپر سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ جذباتی ہو کے بات کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ نے ہر بات جو ہے وہ دلیل سے کرنی ہے، اس کے لیے حوالہ قرآن سے دینا ہے، حدیث سے دینا ہے، اور پرانے جو بزرگان دین ہیں جن کو متفقہ طور پہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ان کا جو نام، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر بڑے بڑے سائنسدان جو کسی زمانے میں پیدا ہوئے، بعض جنہوں نے ایجادات کی، ان کو کس طرح ٹریٹ کیا، اس زمانے کے جو لیڈران تھے، جو جاہل تھے، انہوں نے زہر دیا گیا، ان کو مار دیے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی چیز انہوں نے کہا جی یہ تو خلاف قانون ہے، یہ تو حدیثوں میں نہیں ملتی، یہ تاریخ بھری پڑی ہے، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں جب ان کو سمجھ نہیں لگتی کسی نقطے کی، کسی بات کی، ہم نے ابھی درود شریف پڑھا، درود شریف کے اندر ہر مسلمان کیا دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا اس کے آگے خدا کے ایک گزارش رکھتا ہے کہ اللہ ہم میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت تھی اس پہ جو انعامات اللہ نے فرمائے ہمارے پہ بھی فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بھی فرما۔ اب صرف بات یہ ہے کہ وہ انعامات کیا ہیں، صرف ہر بندہ درود شریف پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کے اندر ولایت ہے، اس کے اندر یہ جو خدا تعالیٰ مسلمانوں ہر مذہب کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ان کو جو انعام ملتا ہے، شہداء بھی، شہید ہونا بھی ایک انعام ہے، خدا کا ولی ہونا بھی ایک انعام، اسی کے اندر انبیاء بھی آتے ہیں، اسی کے اندر دوسرے جو انعامات ہیں خدا کے وہ سارے شامل ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا مطلب بنا اس کا؟ منہ سے تو ہم مانگے خدا سے، لیکن دلوں میں یا زبان سے ہم انکار کریں۔ بہرحال یہ ٹاپک بڑا گہرا ہے، اس کے اوپر یا تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جس کو ہٹ کیا جاتا ہے، بار بار ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، کیونکہ وہ اقلیت تھوڑی تعداد میں ہے، ان کی جو موقف ہے اس کو اوپن ٹی وی کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ پوری طرح سنا جائے، جو کہ جو لوگ نالج رکھتے ہیں حوالہ جات کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف سے وہ، اور جس طرح یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے سیاست میں دوسرے، تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے اوپر کیا ہے ایسا معاملہ کہ آپ یہ کہیں جی اس میں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم قتل مارنے کے لیے تیار ہیں؟ عقلی دلیل کے ساتھ، عقل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اس طرح کے پروگرام، کیونکہ یہ نہیں مطلب کہ آپ کی کثرت ہے تو آپ صحیح ہو گئے، کثرت ہونے کے ساتھ سچا ہونا کسی بھی طرح سے دنیا میں یہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جتنے پروگرام مختلف، کبھی کوئی اینکر اٹھتا ہے، کبھی کوئی اس کے اندر پارلیمنٹ میں بول پڑتا ہے، کبھی کوئی وکیل شروع ہو جاتا ہے تو وہ کنڈیم کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بغیر سمجھے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کیا ہے۔